کہ سر یہ سلوا ہے کیا؟ ایک دن اس کو اچانک پتا چلا کہ اس کے بچی جو ہے نا وہ اس کا مائنڈ ریڈ کرنے لگ گئی ہے. اس نے کہا کہ بتاؤ میرے دوست کے پاس کون سی پوئمز ہیں, تو بچی نے اسی سیکوینس میں وہ پوئمز پھر بتا دی. وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا چکر ہے. چھٹی اس تو بہت سب کی, ایون دو لڑکیوں کی تو بہت تیز ہوتی ہے. آپ کے برین کے لیے دیکھنا سننا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ کے لیے فیل کرنا, اسمیل کرنا یا ٹیسٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. ساتویں جو ہے نا وہ ہر انسان کے پاس نہیں. بچہ اون کرتا ہے تو ماں کہتی ہے اس کو بھوک لگی ہے, پھر بچہ اون کرتا ہے تو ماں کہتی ہے اس کو پوٹی آئی. دیکھو ہم سب کے اندر کا فرعون جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے. تعلیم جو ہے نا وہ صرف نوکری کا نام ہے. نوکری اینڈ چھوکری از اکول ٹو تعلیم. تھیورم سر اس کا مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا کہ اس کو کہاں یوز کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ریٹنا کا جو سوراخ ہے اس ایک سوراخ میں سے ملینز آف وائرز گزر رہی ہیں. سر آپ یہ دیکھیں گے سر, ہم پاسپورٹ لے کے جب جاتے ہیں نا اپنا کسی بھی فارن کنٹری میں, ایون دو کہ اب میں ہمارے پڑوسی ملکوں کی بات ہے, اگر ان کی ایک سیپریٹ لائن ہوتی ہے, ہماری اینڈ پہ جا کے نا ایک کاؤنٹر بنا ہوگا, وہاں پہ نا ایک کوئی بڈھی سی اماں بیٹھی ہوگی. احمد اللہ کا احسان ہے 42 ملک پھر چکا ہوا ہوں, الحمدللہ آج تک ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا, کسی لائنوں میں نہیں کبھی لگا, کہیں پر جا کر میرا پاسپورٹ دیکھ کے میری بےزتی نہیں کی گئی. آپ کیا کر رہے ہو وہاں؟ یعنی کہ یہ ہمارا اب روایتی کام بن گیا ہے, ہمارے جوڑوں ہڈوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے بس آج کا کام کل پہ پھینکنا ہے اور اس لیزینس سے جان نہیں چھڑوانی اور اپنے کمفرٹ لیول میں رہنا ہے. ناشکری کی ایک ہائٹ پتہ ہے کیا ہے؟ جی سر. اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو جان ہی نہیں سکتے ہم. ہاں بالکل, کہ ہمیں اللہ نے کیا طاقتیں دی ہم انہیں جاننا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی ناشکری ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس. آج کے ہمارے گیسٹ بہت اسپیشل ہیں. یہ اس لیے اسپیشل ہیں کہ یہ واقعی آپ کو تعلیم نہیں بلکہ نالج بانٹتے ہیں اور آپ کو زندگی جینے کے طریقے سکھاتے ہیں, اور بہت ساری مشکلات سے نکلنے کے بہت سارے گور ان سے سیکھیں گے, بہت ساری اسٹریٹجیز ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ لائف کو کیسے آسان کیا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں مائنڈ انجینئر علی صاحب کی. لیٹس ویلکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہماری پوڈ کاسٹ کو یہ شرف بخشا, بیکاز ہماری پوڈ کاسٹ میں ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں سر, ہم نالج بانٹتے ہیں, اور جتنا ہم نالج بانٹتے ہیں سر, اس کی برکت سے ہمیں بہت سارے ویوز بھی آ جاتے ہیں. تو سر میں شروع کروں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ سر یہ سلوا ہے کیا؟ مطلب ہر جگہ آج کل سلوا ہو رہی ہے. آج سے 5 سال پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا, مگر اب لوگ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ کیا ہے بیسیکلی, اس کے بارے میں ہمیں سلوا وہ حلوہ ہے جو کہ ملتان میں بنتا تھا اور اب جو ہے ہر جگہ بکتا ہے. بالکل نہیں دیکھو یار, بیسیکلی سلوا کچھ بھی نہیں ہے. سلوا ایک بندے کا نام ہے, ہوزے سلوا. وہ میکسیکن امریکن تھا. جی ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے, ان کے بچے اس کے تھوڑے سے نالائق تھے, سست تھے, ان کی میموری, ان کی لرننگ امپروو کرنے کے لیے اس نے, وہ سائیکالوجسٹ بھی تھا, وہ ہپنوٹسٹ بھی تھا, تو اس نے ایک ٹیکنیکس بنائی جس کی ذریعے, تو ایک دن اس کو اچانک پتا چلا کہ اس کے بچی جو ہے نا وہ اس کا مائنڈ ریڈ کرنے لگ گئی ہے. اس کو لگا کہ میرا مائنڈ ریڈ کر رہی ہے. تو وہ کہتا کہ وہ کچھ سوالات بنا کے لاتا تھا اور بچی سے پوچھتا تھا, اور اس کے آنکھیں بند کرا کے اس کو کہتا تھا یہ سوال بتاؤ. اچھا, اس نے کہا کہ یار تجھے تو چونکہ میری بچی ہے تو یہ میرا مائنڈ ریڈ کرنے لگی. اس نے کیا کیا, اس نے نا اپنے ایک دوست کو جو اس کے سڑک کے اس طرف رہتا تھا, اس کو اس نے وہ کاغذات دیے. ٹھیک ہے. اور اسے کہا کہ بچی سے کہا کہ اچھا بتاؤ یہ کون سی پوئمز یاد کرا رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اسے کہا کہ بتاؤ میرے دوست کے پاس کون سی پوئمز ہیں. تو بچی نے اسی سیکوینس میں وہ پوئمز پھر بتا دی. وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا چکر ہے. سو دس از ہاؤ سلوا ٹیکنیک واز بورن. بالکل اسٹارٹ کیسے ہوا. ٹھیک ہے. اٹ از اویکننگ آف یور سکس سینس. آپ کی چھٹی حص. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک انسان کو انٹیوشن, جس کو الہام ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں دی ہوئی ہے. سر وہ ہمارے ہاں تو چھٹی حص تو بہت سب کی, ایون دو لڑکیوں کی تو بہت تیز ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ ان کی ہونی چاہیے نا, تو ایکٹیویٹ کرتی ہیں کسی طریقے سے. دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی حواس دی ہیں. آئی گیس 6. کون سی میں بتاؤں سر؟ ٹیسٹ, اسمیل, ٹچ اینڈ ہیئرنگ. یس آئی گیس 5-6 ہیں سر. سر 5ویں کون سی ہے؟ 5ویں سر اسمیل, یا نہ آپ سنتے ہو نہ آپ دیکھتے ہو. جی سر. آپ نے نہ آپ نے آئی سائٹ کا کہا ہے نہ آپ نے ہیئرنگ کا کہا ہے پراپرلی. وہ تو آپ نے اینڈ میں کہا نا پھنس آ کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں نہیں کرتے ہو. نہیں سر. اچھا دیکھو نا, امیجن کرو سر, بہت ساری چیزیں ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے سانس لے رہے ہیں نا. نہیں یہ بات سانس تو نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ لینگویج آف دا برین ہے. جی جی.
ہمارا برین جس طرح سے انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے, جی آپ کے برین کے لیے دیکھنا سننا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ کے لیے فیل کرنا, اسمیل کرنا یا ٹیسٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. دیٹس ہاؤ یور برین ورکس, ٹھیک ہے. اسی لیے اس نے فوراً یہ چیزیں پہلے کہی ہیں. ناؤ ایک ہوتی ہے چھٹی حس جسے انٹیویشن کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے ساتویں. وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ تھرڈ آئی. نہیں, ساتویں جو ہے نا وہ ہر انسان کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے سر؟ بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے. ہم، پاکستانیوں میں تو بہت ہی کم کے پاس ہے. سوچو کون سی سینس ہے؟ کامن سینس. کامن سینس. ایک ہے آٹھویں, وہ پاکستانیوں میں سب سے زیادہ ہے. وہ کون سی ہے؟ آئی ڈونٹ نو سر. نان سینس. نان سینس. ٹھیک ہے. یہ سر یہ جب میں یہ کرا رہا تھا نا تو ایک خاتون آئی ہوئی تھی بنیر سے, ایک جگہ ہے کے پی میں, تو ایک ٹریننگ ہو رہی تھی میری کسی بینک کے ساتھ. وہ کہنے لگی خود سر اس میں ایک 9th بھی ایڈ کرو یار. وہ کیا تھے؟ میں کہا یار وہ کون سا ہے بھائی؟ ہم، کہتی ہے سر وومن سینس. ہم کو دور سے پتہ لگتا ہے آدمی کدھر سے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ جو عورتوں کو ملی ہوئی ہے نا, جی. وہ کیونکہ بچہ اون کرتا ہے تو ماں کہتی ہے اس کو بھوک لگی ہے, پھر بچہ اون کرتا ہے تو ماں کہتی ہے اس کو پوٹی آئی ہے. جی بالکل سر. ٹھیک ہے. سو اب ہمیں نہیں پتا چلتا مردوں کو کہ یار اس اون کا کیا, اون تو ایک ہی تھی. ایک ہی تھی مگر اس کو Right? بالکل So وہ کنیکٹ اس- کر رہی ہیں, ہم نہیں کنیکٹ کر رہے. ایگزیکٹلی. سو وہ ایک چیز جو ہے نا وومن سینس ایک سیپریٹ سینس ہے. ٹھیک ہے. بالکل سر. میری ایک فرینڈ تھی تو وہ مجھے بتا دیتی تھی ہم یونیورسٹی لیول پہ نا, وہ کہتی تھی لڑکا جس نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا, ہم پہلی نظر ہی جان جاتی ہیں کہ کیا چاہ رہا ہے, یہ فرینڈ شپ چاہ رہا کیونکہ ہے, یہ لانگ ٹرم ریلیشن چاہ رہا ہے, یا جو بھی. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پروٹیکشن میکانزم بنایا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. خواتین نے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب وہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں ہے یا بچہ دنیا میں آ گیا تو ماں کے اندر اگر وہ حس نہیں ہوگی تو بچہ پروٹیکٹ نہیں نہیں کر کر سکتے. ٹھیک ہے. سو سلوا جو ہے وہ بیسیکلی ہماری انٹیوشن ہے, جسے ہم چھٹی حس کہتے ہیں. تھرڈ آئی کہتا ہے کوئی, کوئی کچھ کہتا ہے, جی کوئی بالکل. کوئی اس کو کنڈلینی شکتی کا نام دیتا ہے, کوئی فلانا نام دیتا ہے, کوئی جو سب جو مرضی نام دے لو. کوئی کہتا ہے جی یوگا کرو 10 سال 15 سال یوگا کرو گے تو تمہاری اس کے بعد یہ ایکٹیویٹ ہوں گی. ہاں میڈیٹیشن کرو, یہ کرو وہ کرو. بھائی یہ 16 سے 18 گھنٹے کی ٹریننگ ہے. اچھا اس میں 2 آپشن ہیں. کچھ لوگ بڑے غلط سمجھتے ہیں سلوا میتھڈ حضرت سلوا نے 96 کے بعد پڑھانا بند کر دیا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اس کی ڈیتھ ہوئی 99 میں. جی. تو 99 تک وہ جو میتھڈ پڑھاتا رہا وہ سلوا الٹرا مائنڈ ESP تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کوئی ایڈیشن کے ساتھ کچھ نئی جی چیزیں؟ بالکل نئی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, جو کہ میتھڈ میں مسنگ تھیں. ٹھیک ہے, وہ اس میں ایڈ کی. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے وہ میتھڈ کیا ہوا تھا ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. ہاں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اب نیا کام شروع کر دیا کہ جب انہوں نے سلوا الٹرا مائنڈ تو وہ کر نہیں سکتے, جی. تو الٹرا مائنڈ کی ٹیکنیکس کو نئے نام دے سر دے وہ کے الٹرا مارکیٹ میں مائنڈ کیوں بیچے. نہیں کر سکتے؟ کرے نا, یا تو کر لینا, نہیں کرنا چاہتے. ایک بات یاد رکھنا میری, اگر انہوں نے سلوا کر لیا تو الٹرا مائنڈ بھی کر لیا. احمد میری ایک بات یاد رکھنا, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی. جی. ٹھیک ہے. بٹ ایک صاحب میرے پاس آئے, بڑا اچھا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, اور میں کہنے لگا علی بھائی میرا دل کرتا ہے میں آپ سے NLP اور سلوا کروں. میں نے کہا بسم اللہ, آپ کو کیا روک رہا ہے؟ یوں کر کہتا ہے میرا نام, میں اب کلاس میں بیٹھوں گا. یہ ایگو پرابلمز بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. بالکل. یہ جو ابلیسیت ہے نا ہمارے اندر, یہ بہت بڑی پرابلم ہے یار. یہ ہمیں علم لینے سے روکتی ہے. بالکل سر. میں ابھی ریسنٹلی شیخ ہیثم آئے ہوئے تھے UK سے. ٹھیک ہے. یہ پروفیٹک لیڈرشپ کا کورس انہوں نے کرایا. جی. اس سے پہلے انہوں نے ویژنریز کا کورس کرایا. میں نے دونوں کورس ایز اسٹوڈنٹ بیٹھ کے ان کے اٹینڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے. میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے بالکل, جو میرے سے کورسز کر رہے تھے. ٹھیک ہے. سر ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی لگژری پہ تو پیسہ جتنا مرضی لگا لیں, ہم کسی اسکل پہ پیسہ لگانا نہیں چاہتے, بیکاز ہمیں اپنے آپ پہ اتنا اعتبار نہیں ہے. آئی گیس نہیں, وہ پیسہ لگانا تو سیکنڈری بات ہے نا. پہلی تو ہماری یہ میری انا ہے کہ میں تنہا ہی جیوں گا, تم اور کسی در پہ چلے جاؤ سہارا, میں ڈوب کے جو ابھروں تو میرا ساتھ نہ دینا, تنکوں کی طرح پانی میں بہہ جانا کناروں. ٹھیک ہے. تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری انا بہت بڑی ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے. میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میں آپ کے فلانے کے ان کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود ہو یاز. بالکل. بھائی میں تک چل رہا ہے کانسیپٹ, میں بادشاہ ہوں یار. مجھے تو بادشاہیت والا تو ہے نا سر ہمارے ملک میں, تو ہر جگہ بادشاہت. دیکھو ہم سب کے اندر کا فرعون جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے. ہم سب کے اندر ایک فرعون. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری کنٹریز ہیں نا سر, یہاں پہ وہاں مر گیا فرعون, مگر یہاں پہ چل رہا ہے آئی گیس ہماری کنٹری. وہاں تو پتہ نہیں ہوا ہے. ایشین سر, ہمارا نا اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. ہمیں تعلیم, جب ہم چھوٹے تھے نا ایک میگزین آیا کرتا تھا تعلیم و تربیت کے نام. بالکل سر. یس. تو اب وہ میگزین ختم ہو چکا ہے, اب صرف تعلیم رہ گئی ہے. اور تعلیم جو ہے نا وہ صرف نوکری کا نام ہے. نوکری اینڈ چھوکری از اکول ٹو تعلیم. تعلیم بالکل سر. ٹھیک ہے. اور تعلیم بھی سر ایسی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں آج تک سر. میتھمیٹکس میں سر وہ پائتھاگورس تھیورم
سر اس کا مجھے تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس کو کہاں یوز کرتے ہیں, اور وہ ٹرائنگلز کے وہ ایجز اور وہ سارا. ہم جب ایف ایس سی میں تھے نا, ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے, ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو تھیورم ہے یہ کیسے ورک کرتا ہے. اس کا لائف میں کبھی ضرورت بھی نہیں ہوئی, اور کبھی کہیں مجھے نہیں لگا کہ میں اس سے استفادہ حاصل کیا. اس کا نام پتہ کیا اردو میں کیا ہے؟ پائتھاگورس تھیورم کا اردو میں نام کیا؟ کچھ تھا مجھے یاد. مسئلہ فیثاغورس. اچھا فیسا مسئلہ ہے, فیثاغورس. مسئلہ تو تھا مسئلہ تو مسئلہ آج تک اصلہ ہی رہا ہے. اصلہ ہی رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہم اب پیسہ خرچنا تو ایک سائڈ پہ رہی نا, ہم علم لینا نہیں چاہتے. ہم تعلیم لے لیں گے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں نوکری مل جائے گی. بالکل. علم سے مجھے کیا ملے گا؟ میری ایک ویڈیو پچھلے دنوں میرے چینل پہ بڑی وائرل ہوئی تھی, میتھ NLP اینڈ سلوا, میتھ ورسز ریالٹی. جی سر. ٹھیک ہے. اس میں مجھے لوگ یہی, میں سر مجھے آپ سلوا سے یہ کرا دیں مجھے. میں کہا بھائی جی میں کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں, کوئی کورس مت کرو, میں کسی سے نہیں پیسے مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر رب سے جڑنے کے لیے کرنا ہے تو میں کراؤں گا, اگر سب سے جڑنا ہے تو میرے پاس. تو آپ کے کہنے کے مقصد اگر سلوا کیا جائے تو وہ تعلیم تو آپ کو ملے گی, بٹ یہ ہے کہ اللہ سے آپ کو کنیکٹ بھی کرے گا, روحانیت ہے اس میں پہلو. مگر من عرف نفسک عرف ربک. ٹھیک ہے. اس کو کال کو جوڑا جاتا ہے حضرت علی کے ساتھ جی, لیکن میری جو ریسرچ ہے اس میں حضرت علی کا نہیں ہے, کسی اور بزرگ کا یہ کال ہے. بٹ جس کا بھی کال ہے, کال غلط نہیں ہے. بالکل. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے. کیونکہ یار آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل, آپ یہ آنکھ ہے جو آپ کی, آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھ کے پیچھے کتنا بڑا سوراخ ہے جو آپ کے دماغ میں جا رہا ہے, کھل رہا ہے. سوراخ کی وڈتھ کا پتہ کتنی؟ نہیں. سوئی کی نوک سے بھی پتلا ہے. اور امیج بھیج رہے ہیں وہاں پر. نہیں, امیج تو دور کی بات ہے, ابھی سیکنڈری ہے بھائی. اس ایک سوراخ میں سے, ریٹنا کا جو سوراخ ہے, اس ایک سوراخ میں سے ملینز آف وائرز گزر رہی ہیں, نروز. جی بالکل. اور وہ میرا دوست ہے جو ریٹنا کا ڈاکٹر تھا, کبھی دو بھی آپس میں یوں نہیں انٹینگل کرتی. واہ ماشاء اللہ. یہ آپ کو پتہ چلے نا, اب سجدے سے نہ اٹھو. سبحان اللہ. بالکل صحیح کہا یار وہ کیا مصور ہے. بالکل. المصور ایسے نہیں کہتا وہ اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اسی کو جچتا ہے نا, ہم تو کہتے ہیں یہ بڑا مصور ہے, وہ اصل مصور ہے. رائٹ. سو اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا خود کو جاننے کا, میں آپ کو میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا نا, اس طرح کہ میں آپ کو بے تحاشا بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. جی. آپ دہی کھاتے ہو؟ جی سر بالکل کھاتے. کبھی مائکروسکوپ میں دہی دیکھا ہے؟ نہیں سر. چیک نہیں کرنا چاہو گے, شکل دیکھو گے شاید الٹی کرنے لگ جاؤ. جیسے پیاز اکثر ہم نے دیکھا تھا مائکروسکوپ پہ نا سر, تو اس میں وہ جرمز اور وہ ساری چیزیں. پیاز میں تو کچھ نہیں ہے بھائی. دہی میں آج کل ہمیں وہ دہی اسپیشل دوائی کر کے کھلایا جا رہا ہے, پری بایوٹک دہی, پرو بایوٹک. ٹھیک ہے. پرو بایوٹک دہی. او بھائی وہ اس میں جتنے زیادہ کیڑے ہیں اتنا وہ زیادہ وہ ہے دیسی ہے. سر یہ تو ساتھ چل رہا ہے, ڈاکٹرز جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سر ہمارے یہاں, وہ اینٹی بایوٹک کو یوں استعمال کر رہے ہیں جیسے سر مطلب یہ تو چینی ہے اور پانی ہے, اس کو آپ ایزیلی یوز کریں. لیکن اس میں نا ڈاکٹروں سے زیادہ ہمارا قصور ہے. دیکھو میری نا جب وائف ہماری جب شادی ہوئی تو میری پہلی بیٹی جب پیدا ہوئی تو وہ تھوڑی دیر سے 2 سال کی تھی, تو بیمار ہوئی ایک دن. تو مجھے پتہ چلا ہمارے ایک ڈاکٹر تھے شارجہ میں, دوست ہیں وہ میرے, عبدالین میں حسن عبدال سے پڑھا تو وہ بھی حسن عبدال کے تھے. تو انہوں نے نا مجھے کسی نے ان کا بتایا کہ یار یہ یہاں پریکٹس کر رہے ہیں, تو میں ان کے پاس لے کے چلا گیا بچی. اچھا پہلے ہم جاتے تھے جناب بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس, اور یہ وہ, تو ہم نے کہا چلو ان سے چیک کرتے ہیں. انہوں نے دیکھتے اس کو بخار ہوا تھا 101. انہوں نے کہا یار صرف یہ پیراسیٹامول پلاؤ, باقی اس کا گلا خراب تھا, کچھ تھا. انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا. بالکل. 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آنا اگر اس کا بخار اترا نہ ہو, گلا ٹھیک نہ ہوا. باہر نکلے ہیں, باہر میری بیگم مجھ سے لڑنا شروع ہو گئی, یہ کوئی ڈاکٹر ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ ہے, یہ کوئی تمیز ہے, کوئی بندہ انجیکشن لگاتا ہے, کوئی اینٹی بایوٹک دیتا ہے. میں کیا بی بی حوصلہ رکھ. اور اس کے بعد جب میری بیوی کا ماشاءاللہ اس کے پھر ان کا ایسا اعتقاد بنا کہ اب اس کے علاوہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہی نہیں تھی. سر بالکل. ٹھیک ہے. ہمارا یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ جو جتنی مہنگی دوائی دے گا, یا چلو ڈاکٹروں کو چھوڑ دے یار احمد, جی بابوں کے پاس آ جائے گا. سر بابے تو پھر کمال ہے نا, خرابے ہیں نا. بالکل سر. ٹھیک ہے. جو بابا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں روز کا 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں, مجھے اتنی آفرز آتی ہیں. سر آپ ہمارا یہ کام کر دیں, پیسے جتنے مرضی لے لیں. بلکہ اسی طرح میں جانا چاہوں گا سر, اس کے بارے میں ایک بڑا اچھا سلوا میں کانسیپٹ ہے کہ آپ آؤٹ آف باڈی نا ایکسپیرینس کر سکتے ہو. اس ایکسپیرینس کو ذرا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے, اور کیا واقعی ہی انسان کے اندر سے وہ جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہے, مطلب باہر نکلتی ہے, وہ کیا روح ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے وہ. اچھا یہ سلوا میں کانسیپٹ نہیں ہے بھائی, یہ غلط فہمی, یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایسٹرل باڈی کانسیپٹ جو ہے نا, یہ نان سلوا لوگوں کا ہے. سلوا, ہوزے سلوا نے اس کانسیپٹ کو نلیفائی کیا ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی سے کہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کے اندر رہ کر آپ انفارمیشن اپنے پاس لے کر آئیں. آپ کو جو انفارمیشن چاہیے یونیورس میں جہاں بھی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جہاں کی انفارمیشن اس کو آرڈر کمانڈ دو کہ یہ انفارمیشن مجھے دو بھائی. مگر لوگوں نے بڑی اچھی ٹیسٹمنیز ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے آؤٹ آف باڈی اپنے آپ کو، بلکہ میرے جاننے والے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جب یہ کروائی گئی سر ایکسرسائز، تو میں نے اپنے ساتھ بھائی کے گھر میں دیکھا کہ وہاں پہ پیزا کھا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا 5-10 منٹ بعد ہم نے جب جا کے دیکھا تو واقعی وہ پیزا کھا رہے تھے. مطلب اب اس پہ میرے جاننے والے ہیں اور وہ بڑے اوتھینٹک ہیں ان سینس کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے. آؤٹ آف بڈی ایکسپیرینس میں بھی کر رہا ہوں، گھر بڈی میری گھر بیٹھی، میں بھی آؤٹ آف بڈی ایکسپیرینس کر رہا ہوں. سر وہ تو سر دنیا کا سب سے بہترین ایکسپیرینس ہے سر، اس کے بغیر تو آپ جی نہیں سکتے نا. بلکہ بڈیوں کی طرف بھی آئیں گے سر، بڈیوں نے بھی ہمیں ماشاءاللہ بڑا سر تنگ کیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی جو تو مرے گا، مجھے بھی مروائے گا بھائی، ہے میں نے گھر جانا ہے یار. دیکھیے بات ایٹ لیسٹ اس ٹائم ہم ہمارے سامنے نہیں ہے وہ، تو ہم بات تو کر سکتے ہیں. اسی وجہ آؤٹ آف بڈی ایکسپیرینس آؤٹ آف بڈی کا سر عورت اور مرد کے ریلیشن کو نہیں، اس سے پہلے میں آپ کو سوال کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں یار، اس کی طرف ہم اس کے بعد میں آتے ہیں. دیکھو بات پتہ ہے کیا احمد، بات یہ ہے کہ کم علمی جو ہے نا، جی سر، وہ کبھی کبھی انسان کو اس طرح کی چیزیں بتاتی ہے. یہ اگر کسی نے سلوا میں یہ چیزیں سکھائی ہیں نا، ایسٹرل باڈی موومنٹس یہ وہ، تو اس نے غلط سکھایا. لیٹ می بی ویری بلنٹ، ٹھیک ہے. اور آپ آؤٹ آف بڈی ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں، بیسیکلی آپ انفارمیشن کو اپنی طرف لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، میری اکثر پوڈ کاسٹ میں ذکر بھی کئی سارے واقعات ہیں. ٹھیک ہے، میں نے لیکن ایک وہ جو میری اسٹوڈنٹ تھی، اس کی والدہ کے کلاٹ پھنسا ہوا تھا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو میں تو اس کے فیصل آباد کی وہ رہنے والی تھی، میں تو فیصل آباد جا کے نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کا ہسپتال میں کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی میں فیصل آباد، میں نے اس کی ماں کی انفارمیشن تھی اپنے پاس پلائی. سائیکومیٹری اسے کہتے ہیں. جی سائیکومیٹری. ٹھیک ہے، نہیں سائیکومیٹری میڈیکل کیسز، سائیکومیٹری از لیول 1. ٹھیک ہے، دس از میڈیکل کیسز. ٹھیک ہے، سو میرے ابھی بے تحاشا اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی میرے خوشاب بیٹھا ہے، کوئی میرا بکھر بیٹھا ہے، کوئی لیا بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ اسلام آباد بیٹھا ہے، کوئی کراچی بیٹھا ہے. ان کے سامنے کیسز آتے ہیں، وہ جا کے تو نہیں آؤٹ آف باڈی کراچی سے لاہور تو نہیں ٹریول کرے گا نا. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے بھائی. کیسے آپ کسی کی انفارمیشن اپنے پاس لے آتے ہو 18 گھنٹے کی صرف کلاس سے؟ یہ تو سر اگر آپ یہ عام ہو جائے پاکستان میں تو بابے سر ختم ہو جائیں گے. یہ تو بڑا اگر عام ہو جائے تو پھر ہم امرود کھائیں گے. ہاں جی، آم کا سیزن آ گیا، وہ ہم فی الحال تو آم ہی کھائیں گے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا ابھی مجھے کچھ دن پہلے کسی نے ایک میسیج کیا ہے، اور میسیج کر کے مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کر لیں، کیونکہ اس کے لیے آپ اپنے کاری کے آپ اندر آگے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، آپ جادو جنات کے آگے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. او بھائی میرے خدا کے واسطے، نہ جادو ہے، نیم حکیم وبال جان ہے نا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ دیکھو یہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. جی سر، مجھے آپ کو ہم سب کے پاس یہ طاقت ہے. جی، ہوزے سلوا سے پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ دنیا میں 10% لوگ جینیس ہوتے ہیں، جنہیں ہم سائیککس کہتے ہیں. بالکل، آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لیکن آئنسٹائن سائیکک نہیں تھا، میں جینیس سائیکک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے اس کانسیپٹ کو چیلنج کیا. اور تو اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں 10% لوگ بورن سائیککس ہیں، 10% لوگ میری طرح یہ 16 گھنٹے کی ٹریننگ کر کے علم سیکھ لیتے ہیں. علم کیا ہے؟ یہ تو آلریڈی ان کے اندر طاقت ہے، صرف اس کو جان لیتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کیا، بیسیکلی مجھے اس طاقت کو یوز، اس طاقت کو مجھے ٹرسٹ کیسے کرنا ہے. میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں کیسے. اور 80% لوگوں کے نہ آنے سے دنیا میں فرق پڑتا ہے، نہ جانے سے. بالکل ٹھیک ہے، وہ بیچارے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو فراڈ ہے، وہ یہی چکر میں رہتے ہیں یہ فراڈ ہے. وہ بابے کو جا کے خرابات دے دیں گے، بالکل، لیکن علم کے لیے نہیں پیسہ لگائیں گے. سر وہ ایکسپوجر نہیں ہے نا لائف کا. نہیں، وہ ایکسپوجر کی تعلیم نے بھی انہیں اس طرح گائیڈ نہیں کیا. وہ ایکسپوجر کی بات نہیں ہے. دیکھو انہوں نے لیا تعلیم، نمبر 2 میرے اندر چور ہے، مجھے احمد بھی چور نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ میرے اندر چور ہے تو مجھے سب چور نظر آئیں گے. موسم اگر میرے اندر بہار کا ہے نا تو مجھے ہر طرف بہار نظر آئے گی. بالکل. پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ پاکستان کے حالات ٹھیک ہے سر، پہلے سے بہتر ہے. پہلے سے خراب کب ہوئے تھے؟ سر خراب بھی ہوئے تھے، کب ہوئے تھے مجھے بتاؤ نا، کب ہوئے؟ سر تقریباً پچھلے کچھ 70 سال خراب رہے ہیں، اب کوئی بہتری آ رہی ہے آئی گیس. خراب رہے ہیں؟ ہاں جی. مجھے تو کبھی خرابی نظر نہیں آئی. سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اینگل سے، کسی اینگل سے بتاؤ. چلو اینگل بتاؤں. سر آپ یہ دیکھیں گے سر، ہم پاسپورٹ لے کے جب جاتے ہیں نا اپنا
کسی بھی فارن کنٹری میں. تو سر ایون دو کہ اب میں ہمارے پڑوسی ملکوں کی بات ہے، اگر ان کی ایک سیپریٹ لائن ہوتی ہے، ہماری اینڈ پہ جا کے نا ایک کاؤنٹر بنا ہو، اگر وہاں پہ نا ایک کوئی بڈھی سی اماں بیٹھی ہوگی اور وہ آپ کو بڑا ہی ڈیلے کر کے انٹری دے کتنے رہی ہو. ملک پھرے ہو آپ؟ سر میں ملک تو ایک ہی پھرا ہوں، آسٹریلیا، بٹ یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، وہاں پہ جو گورے بھی ہیں نا ریسسٹ ہے. ویزا لگنے کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. سر ویزا تو اب پہلے تو لگ جاتے تھے، اب تو سر وہ مطلب پاکستانی دیکھ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں آئی گیس. احمد اللہ کا احسان ہے 42 ملک پھر چکا ہوا ہوں، الحمدللہ آج تک ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا کوئی. ٹھیک ہے، کسی لائنوں میں نہیں کبھی لگا، کہیں پر جا کر میرا پاسپورٹ دیکھ کے میری بےزتی نہیں کی گئی. احمد اٹ آل ڈپینڈس آن یو، اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن یور پاسپورٹ اونلی. آپ کیا کر رہے ہو وہاں پر. اس سے جب آپ، اب یہی میں آپ کو سلوا سے لنک کرنے والا ہوں یہ بات، جب آپ اپنے مائنڈ میں یہ نیگیٹو لے کے چل رہے ہو کہ ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا، نہیں لگے گا یا لگے. نہیں ہاں لگے گا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو جیسا میرا رب کہتا ہے ایسا مجھ سے گمان کرو کہ ویسا مجھ سے پاؤ گے. رائٹ، بالکل ایسی لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن. ٹھیک ہے، آلدو کہ لا آف اٹریکشن کو میں ہائک سمجھتا ہوں، بٹ پھر بھی ٹھیک ہے. سو پرابلم از میرے بھائی کہ ہم لوگوں کی بیماری یہ ہے، اور میں اس کو بیماری کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم سب پہ بھروسہ کرتے ہیں خود کے علاوہ اور رب کے علاوہ. ٹھیک ہوگی یہ. اور ہم کیا کرتے ہیں، دیکھو میری شرٹ پہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ سکتے ہو؟ کمپلیٹ ادرس، کمپلیٹ نہیں بھائی، کمپیٹ ادرس یو بیکم بیٹر، کمپیٹ یور سیلف یو بیکم بیٹر. بیٹر. یس ہم دوسروں سے کمپٹیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، کمپٹیشن سے ہٹ کے نا سر، جس طرح کی روایات ہمارے پاکستان میں رہی ہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا ملک کوئی بہت برا ہے یا کچھ، مگر جس طرح کا پرسیپشن لوگوں تک پہنچایا گیا ہے نا تھرو میڈیا اینڈ آل، تو وہ تھوڑا سا نیگیٹو، مگر اب بہتری آ رہی ہے. ہم اس سے ہٹ کے سر اسی پہ رہتے ہیں. تو میرے بھائی ایک نہیں، میں اس پہ کرنا چاہوں گا یار، جو بھی پہنچایا گیا ہے وہ کس نے چینج کرنا ہے؟ سر ہم نہیں کر رہے. تو یار لیٹس مائی آبجیکٹیو، اور میں اس کو سلور سے لنک کرنے لگا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہوگی. مائی آبجیکٹیو از آئی نیڈ ٹو میک مائی سیلف اے بیٹر پرسن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہے. تو سوچو ہم لوگ ڈیلی ہلاک ہو رہے ہیں اگر ہم بیڈ حالات میں جا رہے ہیں. بالکل سر، ہم تو ہر آنے والا لمحہ جو ہے، پہلو ہے، اس میں بھی سر ہلاک ہو رہے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے سر. اس کے لیے پہلا رول یہ ہے، ابھی سے اسی وقت بیٹھ کے آپ سب لوگ جو سن رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ میں یہ کہو میں اور میرا ملک پہلے سے بہتر ہو گیا. آپ دیکھنا کیسے چیزیں چینج ہوتی ہیں. وٹ ایور یو کین کنسیو یو کین اچیو. بالکل. سب سے پہلے مائنڈ میں ہی ہوتا ہے سر. اگر کسی چیز نے Right. فار ایگزامپل دریافت ہونا ہے تو مائنڈ میں دریافت ہوگا، دین وہ ایگزسٹ کرنے کی چیز. Exactly. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اسی طرف چلیں گے سر. آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایون دو کہ بہت بڑے پی ایچ ڈی اسکالرس اس کو کروا رہے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ چھاپ رہے ہیں سر. چھاپنے دو یار، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. دیکھو نہیں سر، ہمیں فرق وہ پڑنا رب چاہیے. العالمین ہے نا، وہ رب ہمیں العالمین فرق پڑنا چاہیے سر. ہمارے وہ شہری ہیں بھائی، جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ برا ہو رہا ہے. بھائی ایسٹرل باڈی کے لیے میرے پاس بے تحاشا کالیں آ رہی ہیں. ایک وہ بچہ ہے، اس نے مجھے حیدرآباد سے اپنی کہاں سے مجھے نہیں یاد، سندھ میں کسی شہر سے اس نے مجھے میسج کیا، سر میں سائیکولوجیکل الوژنسٹ ہوں، مجھے پاس سب کچھ ہے، مجھے ایسٹرل باڈی نہیں کوئی سکھا رہا. مجھے ایسٹرل، میں نے کہا بیٹا تو ایسٹرل باڈی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تجھے میں سلوا سکھاتا ہوں. وہ کہتا نہیں مجھے ایسٹرل باڈی ہی سیکھنا. میں جا جس سے سکھاتا اس سے سیکھ، میں نہیں سکھا رہا. ویسے یہ ایگزسٹ واقعی نہیں کرتا سر، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے ایک سیکنڈ مجھے ایک بات بتاؤ، باڈی سے نکلنا کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب دو. سر آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہو نئی چیزیں، تو نئی ایکسپلوریشن اس سے زیادہ بہتر کیا ہوگی کہ میں اپنی باڈی سے نکل بھائی سکوں. مجھے ایک بات بتاؤ نا، باڈی سے نکل کے ایکسپلور کیسے ہو رہا ہے؟ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کائنات کی جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ آپ ایک میسج بھیجو گے آپ کے سامنے آ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ اپنا پیٹرول لگاؤ، اپنے ٹائر خراب کرو، اپنا گیئر آئل لگاؤ، اپنا بریک آئل ضائع کرو، اپنا گاڑی کا موبائل چینج کراؤ. میں کہہ رہا ہوں یار تمہارے گھر میں گھر بٹھائے پہنچ رہا ہے، تم کہ نہیں میں تو اپنی گاڑی تباہ کرنی، میں تو گاڑی تباہ کرنی. یار کمال ہے یار، کوئی باتیں کرنے والی. ٹھیک ہے، مطلب ایک دیکھو بات یہ ہے، میرے نانا مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کریں کہا کرتے تھے پاکستان میں، بلکہ دنیا میں، وہ کہتے تھے دنیا میں بننے والے بہت ہیں، بنانے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سر ایسی ایک مثال اور ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے بٹ جادوگر نہیں ہے ایسا کوئی کامل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور تو اب بات یہ کیا نا، جب ہم نے ایک چیز جسے کہنا چاہیے نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اب لوگ ٹیلی پیتھی سکھا دیں. میں کہتا ہوں یار تیلی پیتھی کیوں سیکھنی ہے؟ تیلی کو بھی سیکھنا، پیتھی کو بھی سیکھنا. ٹھیک ہے، او بھائی سلوا تو میں اس سے اوپر کی چیز بتا رہا ہوں، تم کہہ رہے نہیں مجھے تیلی پیتھی سیکھنی ہے. ویسے یہ ٹیلی پیتھی جو ہوتی ہے اس میں جو گھر کی خواتین ہیں یا جو بیویاں ہیں خاص طور پر، ان کے لیے کچھ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈس کو کنٹرول کر سکیں؟
کیونکہ کنٹرول تو ویسے اگر وہ اپنی زبانیں کنٹرول کر لیں تو ہسبینڈ کنٹرول میں آ جائیں گے. نہیں. ادر دین دیٹ سر, اگر فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ ایک جو بدتمیز مرد ہے وہ تو ایک عورت برداشت کر لیتی ہے, لیکن ایک بدتمیز عورت کو مرد برداشت نہیں کرتا. تو اگر اس طرح کا کوئی ٹاکسک ریلیشن ہے سر, تو اس کے لیے کوئی آپ ٹیکنیک بتائیں گے ہمیں, کیونکہ ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی عوام کی آڈینس وہ نا میں آپ کو میں اس دن ایک پوڈ کاسٹ سے اپنی ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا تھا, ریمبو اور صاحبہ, جی ہمارے پاکستان کے 2 بڑے نام ہیں. تو صاحبہ کی اس دن میرے دل میں عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی. اس نے ایک بات کی, کہنے لگی, اس نے پوچھا سوال کہ جی کامیاب شادی کا راز. وہ ہنس کے کہتی ہے عورت کی زبان اور مرد کی نگاہ, اگر یہ 2 کنٹرول میں ہے نا شادی کامیاب رہے گی. بات سمجھ آئی؟ جی بالکل آئی. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ دیکھو ہم لوگ سب سے پہلا خبط, میں بھی ایک کیس کر رہا ہوں ایک کے ساتھ, اس عورت کو خبط یہ میرا شوہر میرے قابو میں رہے. یار قابو میں کیوں کرنا ہے سر؟ باہر نہ جائے نا سر. او بھائی یہ قابو نہیں ہوتا یار, تم اس کو اتنا دو نا, تم اس کو اپنا گرویدہ بناؤ نا. ہم چاہتے ہیں یہاں گلے پہ انگوٹھا رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیا میں مانو, ہاں میں انترجامی ہوں, مجھے سب پتا ہے, ٹھیک ہے. بھائی آپ نے اس کو قابو میں کیوں کرنا ہے؟ آپ نے دیکھو ایک بات سمجھو, مجھے لوگ میرے پاس آتے ہیں سر وہ میموریز ڈیلیٹ کر دیں, تو میں کہتا ہوں میموریز ڈیلیٹ کیوں کرنی ہے؟ live and learn how to manage them. ٹھیک ہے, آپ شوہر قابو کرنا چاہ رہے ہو, آپ بیوی قابو کرنا چاہ رہے ہو, بھائی آپ لوگ انسان ہو, جن نہیں ہو جن کو آپ قابو کرنا ہے, اور جن کو نہیں قابو کر سکتے تم. سب سے بہترین چیز تو اگر اخلاق اچھے ہیں آپ کے تو آپ بہت اچھی طریقے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کامیاب شادی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ شادی سے پہلے سیکھیں کہ شادی میں کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویری نائس. بچوں کی پیدائش سے پہلے سیکھیں کہ والدین کیسے بنیں, پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. بالکل یہ چیزیں ہم نے سیکھنی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم سیکھنے سے دور ہیں. بیسک کانسیپٹ جو میں جو اخذ کر رہا ہوں نا سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے مگر ہم کرنا چاہتے ہیں. اور سیکھن نہیں ہے. ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا نہیں چاہتے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, میرے پاس ایک کپل آیا ہوا تھا, تو اس کے ان کی والدہ بھی تھی لڑکے کی, کہ یہ مسئلہ ہے, بہو میں یہ مسائل ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا جی میں ان دونوں کا نا, اب وہ والدہ کو میں نے ایک سائڈ پہ مطلب ان کو نہیں اگنور کیا. میں نے کہا یار آپ دونوں کو ماں باپ بننے سے پہلے, شادی سے پہلے سیکھنا چاہیے تھا, ماں باپ بننے سے پہلے آپ کو سیکھنا چاہیے. تو وہ دادی کی ایگو ہرٹ ہو گئی. وہ ساس جو تھی, ساس ایک دم بولتی ہے تو ہم نے جو یہ بچے بڑے کیے ہیں, ہم نے ان کو یہ سیکھنے کی چیز ہے. میں نے کہا بہن اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو یہ مسئلہ لے کے آپ میرے پاس نہ آئی ہو. بالکل. پھر وہ شرمندہ, اٹھو ہم جا رہے ہیں یہاں سے. میں جائیں بسم اللہ. سر وہ بلکہ بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ سر وہ ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ جو لڑکیاں ہیں سب سے زیادہ پڑھتی ہیں, تو جب اتنا پڑھتی ہیں مگر آج تک عورت نے کوئی ایجاد نہیں کی چیز, صرف مرد نے کی ہے, ہوائی جہاز بھی مرد نے کیا. تو اس پہ وہ ایک فلاسفر بھی تھے اور وہ سائنٹسٹ بھی تھے, اور وہ بڑے اچھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا وہ عورتیں جو پڑھتی ہیں نا, تعلیم حاصل کرتی ہیں, پھر وہ ایسے مرد پیدا کرتی ہیں جو اس طرح کی ایجادات کرتے ہیں. ہاں, تو بیسکلی وہ پڑھی لکھی ماں کا کانسیپٹ تو ہمارے دین میں بھی ہے سر, کہ اگر پڑھی لکھی ماں ہے تو گھر واقعی جنت بن جائے گا. لیکن وہ پڑھی لکھی ماں صرف ڈگری والی نہیں نا, وہ ڈاکٹر نہیں ہے یار. وہ ڈاکٹر کی ڈگری اس لیے بیوی لڑکی ہو کر آتے ہیں کیونکہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے یہاں وہ میں جس پڑھی لکھے کی بات کر رہا ہوں وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو علم والا ہے. ٹھیک ہے, علم کس چیز کا, کہ آپ ڈیل کس سے کر رہے ہو؟ نوئنگ سر. نہیں, آپ کس سے ڈیل کر رہے ہو؟ بیسکلی آپ لائف میں کس سے ڈیل کرتے ہو؟ انسانوں سے, ہیومن بینگ سے. کیمرہ سے, لائٹ سے, دیوار سے ڈیل کرتے ہو, چھت سے ڈیل کرتے ہو, ہیومن بینگ سے آئی گیس. تو آپ کو یہ پتہ ہے اگر آپ نے گھر بنانا تھا یا یہ آپ نے اسٹوڈیو بنایا ہے تو یہ آپ کو پتا تھا کہ مجھے یہ دیوار پہ یہ مٹیریل لگاؤں گا, یہ مٹیریل, رائٹ؟ جی جی جی. آپ شادی شدہ ہو, جی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی کو کیا چاہیے؟ کبھی آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہے؟ اور میں آپ سے بلنٹ سوال پوچھ رہا ہوں یہ, ٹھیک ہے, کہ یار اس کو مجھے کیا دے سکتا ہوں میں, اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے, کبھی یہ سیکھا ہے آج تک؟ کتنے سال ہو گئے ماشاء اللہ؟ صرف 6 سال. 6 سال میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانی کے معاملات کریں, ٹھیک ہے, 6 کے 60 بنائیں, ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے بھائی کہ آپ پابند زندگی 60 سال اور مشکل نہیں ہو جائے گی؟ اے سن لو جی, تہاڈا بندہ کہہ رہا ہے جو بھی سننا. میں تو جنرل بات کر رہا ہوں, جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ بالکل نہیں, میں اس پہ بڑی ذمہ ہوں بھائی, میں نے گھر جانا. سر 99% کیمرہ بند ہوگا, آپ بھی یہی کہہ دیں کچھ نہیں بند کر لیں. نہیں, 99% مرد جھوٹ بولتے ہیں, سوری ڈرتے ہیں, 1% جھوٹ بولتے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں نا سب وہ ڈر کے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, سو اب بات یہ ہے کہ آپ نے
ان چیزوں کو تو سیکھ لیا, کیمرہ کا اینگل کون سا ہوگا, مائک کون سا ہوگا, ٹھیک ہے, پوڈ کا. یار آپ نے جس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے صبح شام اس کو تو نہیں سمجھا, کیونکہ آپ نے وہ علم لیا نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا سلوا مہنگا, آپ نے کہا NLP ہور مہنگا, ماسٹر یور لائف مہنگا, باڈی لینگویج مہنگا, ٹھیک ہے. سر 50,000 کا نیا صوفہ لے آئیں گے, 50,000 سیکھنے پہ نہیں نہیں لگائیں گے, کبھی نہیں لگائیں گے, کبھی نہیں لگائیں گے. اور صوفے کی ضرورت بھی نہیں ہے, پہلا صوفہ اچھا پڑا ہے, پڑا ہوا ہے, لیکن نہیں فرق ہے نا. ہمارے یہاں پر ایک سنڈروم ہے, جیسے LKKG سنڈروم میں کہتا ہوں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں ٹھیک گے, ہے. وہ یہ اور یہ جو روگ ہے نا سر, ہاں, یہ بہت بڑا روگ ہے. وہ سدھو کا شعر میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں, دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, ٹھیک ہے. سو اب ہم جب اس روگ میں پھنس گئے ہوئے ہیں تو اچھا اس میں آپ سے لوگ پوچھیں گے آپ نے سلوا کیا, وہ یار یہ کی ہے سلوا, اچھا پھر اوکے, اچھا کر کے دکھا. ہاں سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. میں کہتا ہوں سوری, میں نہیں کر کے دکھاتا, میں اور میرے اسٹوڈنٹس کو پبلک ڈیمونسٹریشن الاؤڈ نہیں ہے. ڈرامہ, ہاں ڈرامہ, میں ڈرامہ یار, ٹوٹل ڈرامہ, کیونکہ مجھے آپ کو ثابت نہیں کرنا. آپ نہیں سمجھا سکتے سر, جس دو لوگ ہیں جن کو آپ کو کبھی کچھ ثابت نہیں ثابت کر سکتے. بالکل. ایک وہ جو ایگوسٹک ہیں تھوڑے, آئی گیس. دو لوگ ہیں جن کے سامنے نا آپ نے کبھی بھی اپنی وہ نہیں دینی, صفائی نہیں دینی. ایک وہ جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ آپ سے صفائی مانگیں گے نہیں, ضرورت بھی نہیں ہوگی. دوسرے وہ جن کو آپ صفائی دو گے انہوں نے ماننا ہی نہیں, تو پھر ہم صفائی دن دی لوڑ کی. ہاں بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تبھی یہاں لکھا نا, نہیں سر, کمپیٹ ود یور سیلف. یور سیلف. نہیں, زندگیاں بدلی ہیں سلوا نے, اور بہت اچھے طریقے سے بدلی ہیں, اور لائف آسان کر دی ہے. سر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سلوا کی میڈیٹیشنز اور وہ ساری یوز کر کے اپنی لائف کو کافی حد تک آسان کیا ہے. حالانکہ وہ تو اگر خدا نہ خواستہ سلوا نہ سیکھتے یا ان چیزوں میں نہ جاتے تو وہ بڑا سفر کرتے. تو سر ہم وہیں پر تھے, ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی ٹیکنیک آپ بتائیں گے, جیسے ٹیلی پیتھی ہوتی ہے, اس میں آپ اپنی مائنڈ کی بات دوسرے کی مائنڈ تک پہنچا دیتے ہیں, تو کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جس سے ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو کنٹرول نہ کہیں, مگر ایٹ لیسٹ اگر اس کا رویہ برا ہے تو اس کو بہتر کر سکے؟ دیکھو یار احمد, مجھے پتا ہے آپ وہ جو بات بکنی ہے وہ والی بات آپ مجھ سے سننا چاہ رہے ہو. سر وہ کیوں میں نہیں سننا چاہ رہا سر. دیکھیے میں آڈینس کو یہی بتا رہا ہوں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. ٹھیک ہے. ہم شارٹ کٹس کے اندر سے پھنس گئے ہیں. آج ہم السلام علیکم کو AOA لکھتے ہیں, MA ماشاء اللہ کو MA لکھتے ہیں. مجھے کوئی لکھتا ہے میں کہتا ہوں میں نے تو BA بھی نہیں کیا ہوا, MA کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یار دیکھو, سلوا میں بھی میسیجنگ ہوتی ہے, ٹیلی پیتھی تو بہت لیول کی چیز ہے, ٹھیک ہے. بٹ سلوا میں بھی, میں ٹیلی پیتھی صحیح کہہ دوں, لوگ کہیں گے اس کو ٹیلی پیتھی نہیں کہنا آتا, میں تیلی پیتھی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ میسیجنگ ہوتی ہے, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتی, بٹ دیز آر آل پیسو ویز آف ورکنگ. پلیز ایک بات سمجھ, دیکھو مجھے تو کورس بیچتے ہیں نا, اگر مجھے کورس کرنا ہے, میں سلوا کروں گا تو میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنی بات کسی کے ذہن میں آرام سے پہنچا سکتا ہوں. ہاں پہنچا سکتے ہو. اس کا ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا آپ پہ, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ بات پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ بہت اچھے طریقے سے بات پہنچاؤ تو وہ تو, یا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, آپ پیسے وے آف ورکنگ پہ کیوں, دیکھو مجھے تو پیسے ملیں گے نا, میں کورس کراؤں گا مجھے پیسے ملیں گے. کوئی آپ نے ایسا سیلز مین دیکھا ہے جو کہتا ہو کہ یار مجھ سے کورس نہ کرو, میں کہتا ہوں بھائی نہ کرو, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کیوں کرنے آئے ہو کورس مجھ سے, رائٹ. آپ پیسو وے آف ورکنگ سے کام ہو جائے گا, 3 مہینے 6 مہینے لگ جائیں گے, بٹ وہ پیسو ہے. What stops you from working actively? Learn active techniques. ٹھیک ہے. Improve your communication skill, language patterns. ٹھیک ہے. مثلا میں اب آپ وہ جو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ میری ایک ٹیکنیک وہ یوز کرتے ہو جو میں نے بتائی تھی. ہاں جی, وہ بلکہ میں کافی حد تک نا وہ بڑی اچھی بھی ہے, میں لوگوں کو بتائی بھی ہے وہ ٹیکنیک, اور وہ ورک کرتی ہے, اٹ ورکس ریئلی. سو یہ ساری ٹیکنیکس ہیں نا. اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو, نہ NLP میں نہ سلوا میں, ٹھیک ہے, الحمدللہ میری کلاسز میں باقی کسی کی بات نہیں کر رہا, مجھے نہیں پتا اور کیا کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی کانسیپٹ, میں کلاس کے اپنے سارے سیشنز کے ٹریننگ کے شروع میں کہتا ہوں, اگر میرے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات قرآن اور سنت سے ٹکرائے گی نا, اس کو اٹھا کے باہر پھینک. بالکل, اس کو ماننے کی ضرورت نہیں, ٹھیک, اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. سو نہ سلوا میں نہ NLP میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بتائی نہیں گئی. اٹس آل کامن سینس. اچھا سر, دنیا کی بہت ساری مصیبتوں میں ایک مصیبت بہت بڑی یہ ہے کہ وہ بچے جو ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں اور ماں باپ نے ان کو نازوں سے پالا ہوتا ہے, وہ لوگ کسی ایسے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں جن سے نہ صرف وہ ان کی اپنی زندگی ختم ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے, بلکہ وہ اپنے پیرنٹس کی بھی لائف کو ایٹ اسٹیک کر دیتے ہیں. تو سلوا یا کسی بھی کوئی بھی ایسی ٹیکنیک ہو
جو ہیلپ کر سکے ایسے لوگوں کو اس میں سے نکلنے میں، تو کائنڈلی ہمیں ضرور بتائیں سر اس کے بارے میں. نہیں احمد دیکھو یار، اس کا سلوا ایک بات سمجھنا یار، میں یہ بات بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ سلوا ہو، NLP ہو، کوئی بھی چیز ہو، دیز آر آل کیا کہتے ہیں کمفرٹنگ اور سائڈ بائی سائڈ ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ سبسٹنس کے نشے میں ہے تو اس کو ریہیب ہونا ہی ہونا ہے. اچھا، اس کا کوئی حل نہیں ہے بھائی؟ حل دیکھو، حل اس کا ریہیب میں بھی 100% نہیں ہے. نہیں ہے. کوئی ریہیب یہ گارنٹی دے دے کہ نہیں. ہاں نہیں سر. وہ ریہیب کیوں ہونا ضروری ہے کہ اس وقت اس کے جس دوائی کے اثر میں وہ ہے، اس دوائی کا اثر نکلنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں. رائٹ، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ سارا پورا ہیلپ آؤٹ کرتے وہ ہیں. اس وقت تو وہ پاگل ہوا ہے نا، اس وقت آپ اس کو اگر نہیں روکو گے وہ مانے گا نہیں آپ کی ماننے، اس کی باڈی کی کنڈیشن ہی ایسی نہیں ہے، اس کی باڈی کو ریلیکس ہونا ضروری ہے. بالکل، یہ تو ہے. اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کچھ ایڈکشنز ہیں جو کہ بری چیزوں کی ایڈکشنز ہیں، مطلب پون کی ہے. اوکے، میں کھول کے لفظ بول رہا ہوں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر چینلز جو ہیں وہ کھل کے نہیں لگاتے نہیں، یہ تو آج کل تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. پورنوگرافی ایڈکشن ہے، ماسٹربیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ وہ ایڈکشنز ہیں کہ جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول تو خیر ہم ان کو بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کنٹرول نہیں، جن کے اوپر ہم جو ہے نا کام کرتے ہیں. جب مطلب میرے پاس جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو تقریباً 6 سے 8 مہینے کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے. الحمدللہ اس میں ریکوری 100% ہوتی ہے. اچھا. بلکہ میرے چینل پہ میری تقریباً کوئی 100 کے قریب ویڈیوز ہیں، 2 پلے لسٹ پڑی ہوئی ہیں، ایک پورنوگرافی ایڈکشن کے نام سے، گیٹ ریڈ آف پون کے نام سے. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں یار مجھے بھی 1 روپیہ مت دو، کسی کو مت دو، یہ 2 پلے لسٹ دیکھ لو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمہاری پورنوگرافی چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. سو مطلب اس کے باوجود لوگ اگر سیشن کرنا چاہتے ہیں پھر آف کورس آئی ول چارج فار دیٹ. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. تو آپ پرسنل سیشنز بھی دیتے ہیں؟ ہاں، پرسنل سیشنز بھی. ایز اے سائیکالوجسٹ؟ یہ دیکھو، میرے پاس ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں. میں کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جو کلینکل کیسز ہوتے ہیں میں ان کو ڈیل نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نہ ان کو ڈیل کرتا ہوں، نہ ہی میں ان کے لیے میں کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ہی بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نہ سائیکیٹرسٹ ہوں، اس لیے میں میڈیکل کیسز بھی ڈیل نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سو میری جو موڈیلٹیز ہیں، میں اسپورٹس MSc میری اسپورٹس سائیکالوجی میں ہے. ٹھیک ہے، میں افغانستان ٹیم کے ساتھ T20 ورلڈ کپ میں ان کا اسپورٹس سائیکالوجسٹ بھی تھا. ٹھیک ہے. سو میری وہ موڈیلٹیز میری ہیں، سائیکالوجی کی بھی موڈیلٹیز ہیں، لیکن میں NLP اور ہپنوسس اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بیکاز آئی سی ریزلٹس ویری کوئکلی. نہیں، اگر کوئی ٹراما آ جائے لائف میں اور اس میں سے نکلنا نہ جا رہا ہو تو آپ اس کے لیے کچھ ہپنوسس کے ذریعے اس کا کوئی علاج ہے؟ ہپنوسس کے ذریعے کرتے ہیں ہم. کتنے سیشنز میں وہ علاج ہو جاتا ہے؟ اچھا، یار یہ سوال مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میں پیراڈول یا پیراسیٹامول کی گولی نہیں بیچتا. ٹھیک ہے، میرے پاس کسی بھی چیز کے لیے یہ ڈٹرمن کرنا کہ کتنے سیشن چاہیے، اس کے لیے مجھے کم از کم پہلا سیشن کرنا ہے. بالکل، تبھی میں جان پاؤں گا یہ بندہ رسپانس کیا کر رہا ہے. ایسے عموماً کتنے سیشنز کے بعد؟ اللہ کا مجھ پر بہت احسان ہے، میرا ابھی تک کوئی ایسا کلائنٹ نہیں ہے جس کو 3 سے زیادہ سیشنز کی ضرورت پڑی ہو. اور ٹراما بیسیکلی ریموو ہو جاتا ہے مائنڈ سے؟ کوئی بھی چیزیں دیکھو، اگین رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح. بالکل. ایک جو آپ کا پیشنٹ ہے نا، اس کا نالج کیا ہے اس کے بارے میں، اور وہ کتنا اعتقاد رکھتا ہے؟ آئی گیس وہ اعتقاد تو سیکنڈ چیز ہے. پہلے تو یہ نا کہ آپ کو ایشو ہے کیا، ڈیپر کتنا ہے. اچھا، کچھ ہیں کلائنٹس ان کے 6 سے 7 بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پر وہ کلائنٹس ہیں کہ جن کو شوق ہے، ہابی ہے ان کی واپس جانا، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. مطلب میں جب تک سیشن ہوتا ہے سر ہمیں، کیونکہ ہپنوسس ایک ایسا وہ ہے اسٹیٹ میں لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل سر. ٹھیک ہے، کہتے سر ہم باہر نہ کڈے ہی رہن دیا جائے، سونے دے سر. ٹھیک ہے، تو وہ کئی دفعہ اس کے لیے بھی لوگ آئے تھے کہ سر ہمیں بس ایک سیشن کرنا ہے آپ سے. بٹ اگین، اچھا سلوا ہم سلوا کی بات کر رہے ہیں. میں سلوا کی لائیو ورک شاپس اب نہیں کراتا تھا، 5 سال سے میں نے نہیں کرائی. ٹھیک ہے، ابھی 28 اور 29 جون کو انشاءاللہ میں 5 سال بعد پہلی لائیو کرانے جا رہا ہوں. ٹھیک، ادھر لاہور میں ہی، آپ کے شہر میں ہی ہو رہی ہے. نا اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک لوگوں کی مت ہے کہ جی یہ لائیو نہ ہو تو کچھ نہیں سیکھا جا سکتا. تو الحمدللہ لائیو کے بغیر بھی اسٹوڈنٹس میرے سیکھ رہے ہیں، ویڈیوز کے تھرو بھی بہت زیادہ ویبینار کے ذریعے بھی سیکھ رہے ہیں سب کچھ. لیکن لائیو کا ایک اپنا مزہ بھی تو ہے. بالکل، اس کا ٹھیک ہے، ایک اپنا چارم ہے، اس کا ایک چارم ہے، اور اس کو آپ بڑی، اور اس میں ڈائریکٹ کویسچننگ ہے، آپ کی انرجیز کنیکشنز ہیں بہت ساری. سو اب آپ اگر یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ جی میں پہلے دن میں جاؤں گا اور میں جا کر اگلے بندے کی زندگی بدل دوں گا، ایسا نہیں ہوتا. اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. میریکلز نہیں ہوتے، بٹ یہ ہے کہ دیکھو میرا رب اپنی سنت کے خلاف نہیں چلتا. جب جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آگ کا کام ہے جلانا، جب ابراہیم کے لیے گلزار بنی تو وہ معجزہ تھا.
اسلام کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیں، میں عالم نہیں ہوں، عالم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ بہت زیادہ یہ چیز ابھی آپ نے وہ دیکھا ہے، وہ جو لیبیا کا آدمی تھا، وہ جو جسے جہاز بورڈ نہیں کرنے دیا اور بعد میں 2 بار جہاز واپس آ گیا، تو صرف اس کی حج کے لیے. تو لوگ جو ایتھیسٹ ہیں یا جو لوگ نعوذ باللہ خدا پہ ذرا ڈاؤٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب اس کی ایک حج کے لیے تو اس نے سارا بندوبست کر دیا، غزہ میں جو اتنا قتل و غارت ہو رہی ہے اس کے لیے ہمارا رب کیوں نہیں کچھ کرتا؟ اللہ اکبر. مجھے ایک بات بتاؤ یار، اللہ نے کہاں پر یہ وعدہ کیا ہے، کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ اس دین کے راستے پہ چلو گے تو آسانیاں آئیں گی؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. اگر دین پہ آسانی ہوتی تو نبی پاک کو اتنی مشکلات کیوں آتی؟ رائٹ، صلی اللہ علیہ وسلم. سوال میرا یہ ہے بھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ربی احانن ربی اکرامن، کہ جب ہم ان کو اکرام دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے رب مجھ پہ کرم کر رہا ہے. جب انہیں تکلیف آتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی رب میرا کیوں ظلم کر رہا ہے، میرے سے ایسے کیوں ہو رہا ہے. رائٹ. سو بھائی میرے بات یہ ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے والے کہ ہمارے رب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہو آئی ایم، ہو آر یو. ٹھیک ہے، جو یہ فیصلہ کریں. میں ان لوگوں کے کانوں سنتا بھی نہیں ہوں. ہاں سوال یہ ہے میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یس، یہ سوال بنتا ہے. یہ بھی سوال اسی کے اندر ہی ہے سر. ابھی کل میرے پاس کتنے ڈیپلی اس میں جذب ہو کے دعائیں کر رہے ہوں گے. کل میرے پاس نا ایک کال آئی ہوئی تھی. اب اس لیے ہم یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. نہیں وہ اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دو، ابھی اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. کل ویسے کال آئی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگی سر میں نے اللہ سے بڑی 15 سال سے دعائیں مانگی کہ میرا رشتہ، مجھے ایسا شوہر چاہیے. سر 15 سال بعد مجھے آج یہ کہہ رہی ہوں کہ یار میں نے تو یہ نہیں مانگا تھا جو میرے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں کہا بیٹا نماز کتنی پڑھتے ہو؟ جی سر 3 پڑھ لیتی ہوں، فجر اور عشاء کبھی کبھی مس ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں کہا بیٹا اور کوئی ذکر اذکار کوئی قرآن وغیرہ پڑھتی ہو؟ سر وہ بس رمضان میں پڑھ لیتی ہوں. کہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، جو فرض ہیں وہ تم پورے کر نہیں رہی. جو طریقہ ہے دعا مانگنے کا، درود پڑھو. ٹھیک ہے، دعا مانگنے سے پہلے صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا رسول اللہ میں دعا سے پہلے کتنا درود پڑھوں؟ ویسے دعا کا قبولیت کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا درود پڑھو. کتنا پڑھو؟ 25% پڑھ لو. ہم نے کہا بڑھا دو. ہم نے کہا 50% پڑھ لو. ہم نے کہا بڑھا دو. انہوں نے کہا 75% پڑھ لوں. ہم نے کہا بڑھا دو. اگر مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو 100% بھی کہہ سکتے تھے نا کہ 100% درود ہی پڑھو، دعا دل میں ڈال لو. ٹھیک ہو گیا. سو آپ وہ کام کر نہیں رہے ہو جو بیس ہے، اور آپ چاہ یہ رہے ہو کہ اچھا دعا بھی آپ مانگتے کیسے ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے یار رب جو تمہارے لیے بہتر، ہم کہتے ہیں یار رب یہ چاہیے یہ دے دے. بالکل ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی طریقہ ہے نا. آپ کہہ سکتے ہو رب سے کہ اے رب اس کو ہمارے لیے بہتر بنا کر دے دے. آمین. سر بہت سارے آپ نے نوٹس کیا ہوگا، مطلب لائف میں ایسے آج سے 5 سال 10 سال پہلے کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آج ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا ہو گیا، شکر الحمدللہ بھائی. میری زندگی کی سب سے بڑی جو بینکرپسی ہے وہ $8 ملین کی ہے. آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر وہ بینکرپسی نہ ہوئی ہوتی تو آپ کے سامنے اس وقت یومین دی لالٹین بیٹھا ہوتا. میں اس رات میں کئی پوڈ کاسٹوں میں بتا چکا ہوں، میں اس رات میرا نائٹ کلب میں میری ٹیبل بک تھی. پہلی دفعہ زندگی میں نائٹ کلب جانے لگا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے ایسا مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ جس نے مجھے فرعون بنایا تھا اللہ نے اس کو مجھ سے پرے کر دیا. رائٹ. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ اگر $8 ملین دے کے اللہ کا قرب ملے تو سودا مفت کا یا نہیں ہے؟ سر یہ تو مفت سے بھی زیادہ ہے. سمپل از دیٹ یار. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم تو مجھے اے نا خدا کیا روکے گا غرق ہونے سے، کہ جنہیں ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے پہلا مصرع غلط پڑھا ہے، بٹ اٹس اوکے، سمجھ آ گیا. اٹس اوکے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ اور میں، کیا ہماری دعا نوح علیہ السلام سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہم ان سے زیادہ افضل ہیں؟ ان کا بیٹا تو اللہ نے غرق کر دیا، ان کی بیوی تو غرق کر دی. کیا میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں؟ کا باپ تو آزر تھا. ٹھیک ہے، کیا میں اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں؟ کیا میں اور آپ یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں؟ تو کیا میں اور آپ ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں کہ 40 سال وہ کیڑے پڑے رہے ان کے اندر؟
کیا ان کی دعا میں قبولیت نہیں تھی؟ سر آپ کی بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے جو لگتا ہے نا سر، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا نا سر ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے. لگتا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، یہ تو لکھا ٹرائلز ہوا کے ہے. لیے بنائی گئی لگتا ہے. نہیں، تو لکھا ہوا جی ہے سر. قرآن میں. تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکالتا ہے، اس سے کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. Yes, that's the point. ٹھیک ہے. Yes, yes, yes. ہمارے پاس جب میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب اللہ آپ کو دے رہے ہو نا، تب کیا بڑھانا چاہیے؟ سر اس کو سخی کر دیں اسی چیز کو. اللہ کے لیے کیا بڑھانا چاہیے؟ جب آپ کو بہت زیادہ مل رہا ہے، دھن دولت کی برسات ہو رہی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں. اس ٹائم پہ صبر بڑھانا چاہیے. اچھا. کیونکہ صبر نہیں ہوگا نا تو پھر آپ میری طرح کے فرعون بن سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور جب اللہ لے رہے ہو نا، اس ٹائم پہ شکر بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ پہ میری اوقات سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا. بالکل. تو شکر ہے اللہ تو نے مجھ پہ اتنا ہی وزن ڈالا ہے. سر میں نے ایسے کریکٹرز لائف میں دیکھے ہیں کہ وہ جو مشکلات زندگی انہوں نے اپنے آپ پر جھیلی ہیں نا سر، وہ ان سے بہتر کوئی جھیل بھی نہیں سکتا تھا. تو اللہ نوز دا کریکٹر کہ یہ کس حد تک برداشت کر سکتا ہے میرا بندہ. اور جتنے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز وہ جتنے ہی زیادہ دے گا اتنی ہی سر نوازش بھی کرے گا. آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ سر 2 بیٹے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ دونوں بیٹوں کو کیا پسند ہے، کیا نہ پسند؟ جی بالکل بالکل. رائٹ. کیا بہتر ہے ان کے لیے، کس کو میں زیادہ چھیڑوں گا تو وہ مجھ سے ہنس کے کھیلے گا، کس کو میں چھیڑوں گا تو وہ نہیں کھیلے گا. بالکل سر بالکل. یار یہ تو آپ کو ایک چھوٹے سے باپ ہو دنیا کے، وہ تو رب ہے. ٹھیک ہے. رب العالمین ہے سر. ٹھیک ہے. رب المسلمین نہیں ہے. نہیں سر، تمام جہانوں سب سے بڑا لوگوں کے لیے سب سے بڑا جو مجھے سوال لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کافر کو اتنا کچھ کیوں مل رہا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں. بھائی تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے لیے اور میرے لیے اللہ کہہ رہا ہے اسلمنا. انہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایمان وہ جس کو میں آج یقین کہتا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کسن نیڑے یا رب. ٹھیک ہے. تو ہم کسن سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، تو اس نے تو کیڑے کو بھی کھلانا ہے. ٹھیک ہے. اس نے تو جانوروں کو بھی کھلانا ہے. ایسے پرندے پرند لوگ آج سائنسز ڈھونڈ رہی ہیں کہ جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. رائٹ. سو اس لیے یہ کمپیریزن ہی غلط. نہیں یہ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اوبویسلی آپ عالم تو نہیں ہیں، بٹ آپ نے جس طرح جتنی خوبصورتی سے یہ چیز بتائی ہے تو ہوپ فلی ہماری آڈینس کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا سر، ایک بہت بڑی بیماری جسے میں کہوں گا اور ایڈکشن کہوں گا، اور مطلب اپنے آپ کو خراب کرنے والی جو چیز ہے وہ سر پروکیسٹینیشن یعنی لیزینس ہے. یعنی کہ یہ ہمارا اب روایتی کام بن گیا ہے، ہمارے جوڑوں ہڈوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے بس آج کا کام کل پہ پھینکنا ہے اور اس لیزینس سے جان نہیں چھڑوانی اور اپنے کمفرٹ لیول میں رہنا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہو کہ اگر مجھے سلوا کیا جائے تو مجھے ہیلپ آؤٹ ہوگا اس میں؟ دیکھو یار، سلوا تو ایک اس کا طریقہ ہے نا. بالکل سلوا آپ کو ہیلپ کرے گا ان چیزوں میں، بیکاز جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یار ناشکری کی ایک ہائٹ پتہ ہے کیا ہے؟ جی سر. اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو جان ہی نہیں سکتے ہم. ہاں بالکل. کہ ہمیں اللہ نے کیا طاقتیں دی ہیں، ہم انہیں جاننا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی ناشکری ہے. پھر جان کے استعمال نہیں کرتے، یہ اس سے بڑی ناشکری ہے. سب سے بڑا جاننے کے بعد بھی نہیں کرتے تو اس سے بڑی ناشکری ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا جو ہے نا پروکریسٹینیشن کی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صبح شام اذکار میں وہ دعا پڑھتے ہیں. کون سی بلا؟ اعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. کسل کیا ہے؟ پروکریسٹینیشن، سستی. یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا کر گئے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو پتہ تھا یہ لوگوں میں یہ چیزیں ہونی آئیں گی. بالکل ٹھیک ہوگی بات. پھر قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قم گیٹ اپ، اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. ٹھیک ہے. آپ دیکھو نا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب میں نعوذ باللہ چٹکی اس طرح سے نہیں بجا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی ایکشن کریں، بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اب جب یہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو یار ہم پروکریسٹینیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ ظلم کبیر یہ کر رہے ہیں کہ ہم خود کو جان ہی نہیں رہے. کوئی ایسی ٹیکنیک جس تھوڑا سا اگر ہماری جو سننے والے ہیں ان کو اگر ہیلپ ہو جائے، کوئی ایسی بیسک سی ٹیکنیک؟ بڑی سمپل سی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ میرا 15 منٹ مینیجر میں ایک سکھاتا ہوتا ہوں ٹائم مینجمنٹ میں. آپ اپنے دن، آپ کا دن 24 گھنٹے کا نہیں ہے. اچھا اس میں پتہ کیا آئے گا؟ اوہ ایڈا مشکل کام کون کرے گا؟ ہاں کرو. ٹھیک ہے. آپ کا دن 15 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا. سو ایوری 15 منٹس رائٹ ڈاؤن کہ میں کر کیا رہا تھا اور میں سوچ کیا رہا تھا. ہر 15 منٹ بعد یہ لکھنا ہے. یہ میں پورنوگرافی ایڈکشن کے جو میرے کیسز آتے ہیں نا،
ان کو میں پہلے 21 دن یہ لکھواتا ہوں، پھر ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، ورنہ میں کام بھی نہیں کرتا. 24 گھنٹے میں یہی کرنا جی 24 گھنٹے ہر 15 منٹ بعد لکھنا ہے آپ. بیکاز دس از گوئنگ ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو لیو ان ناؤ. یہ آپ کو ناؤ میں رہنا سکھائے گا. وہ نہیں ناؤ میں ندی ڈوب چلی سنو گپ شپ سنو گپ شپ، وہ ناؤ نہیں، یہ ناؤ ہے. اور ناؤ میں رہنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہی واز آلویز لیونگ ان دا مومنٹ. ٹھیک ہے. سو یہ ٹیکنیک اتنی پاورفل ہے کہ جو بندہ 21 دن یہ کام کر لینا ٹھیک ہو گیا. ہر 15 منٹ کے بعد وہ لکھے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا. اور اس میں یہ نہیں لکھنا کہ میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا، کون سی ویڈیو اسپیسیفکلی دیکھ رہا تھا، اس میں کیا سیکھ رہا تھا. یس اب سوچو نا کہ آپ کا مائنڈ کہاں جائے گا. ویری نائس ٹیکنیک سر، بہت زبردست. ٹھیک ہے. تو یہ ہر 15 منٹ بعد آپ نے کرنا ہے. سب 8 گھنٹے کے لیے سوئے ہیں نا آپ، تو آپ نے 8 گھنٹے سوتے سے پہلے لکھنا ہے اور پھر لکھ دینا کہ میں 8 گھنٹے سویا ہوں. اس میں اگر خواب یاد رہا ہے تو وہ خواب بھی لکھنا ہے، نہیں یاد رہا تو نہیں لکھنا. سر یہ لوگوں کے مائنڈ، وہ شیوانی ایک انڈین یوٹیوبر ہے، وہ کسی کا بھی مائنڈ پڑھ لیتی ہے. تو کیا آپ سامنے والے کا مائنڈ پڑھ سکتے ہو کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ تو یہ مائنڈ ریڈنگ کا خب تمہاری قوم کو لے کے بیٹھ گیا ہے یار. سر بڑا بس کرو یار، interesting بس سا ہے، کرو بڑا یار، interesting بس کرو بھائی. ایکسٹینٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ سا ہے سر. اس کے بارے میں دیکھو، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. مائنڈ ریڈنگ از ناٹ اے کورس، اٹس اے اسکل. it's a skill which is developed over time through different courses. Silva is one of them. Okay. NLP is another one. ٹھیک ہے. Body language is another one. اس کے علاوہ اور بھی بے تحاشا کورسز ہیں. ان کورسز کو لے کے سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے ذریعے یہ چیزیں کر کے یہ کوئی مائنڈ ریڈنگ نہیں ہو رہی بھائی، یہ کوئی مائنڈ ریڈنگ نہیں ہو رہی، یہ انسٹالیشن کی جاتی ہے. اچھا اگلے بندے میں جی کہ وہ نیکسٹ کیا بولے گا، کیا سوچے. جی ٹھیک ہے. یہ پوری کی پوری سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں. آپ نے گیمکس کرنے ہیں، آپ اس کے لیے کورسز کریں، سیکھیں، آپ اس کی پریکٹس کریں. یار مجھے 15-16 سال ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ کام کرتے ہوئے میں اب اگین بیکاز میری عادت ہے میں پبلک ڈیمونسٹریشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کے سامنے یہاں کروں کہ یار میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس جنگل کے دروازے پہ نمبر 17 لکھا ہوا تھا اور اندر سے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو کون سا جانور آپ کے ذہن میں آیا؟ شیر. میں نے شیر کہا ہے؟ میں نے کیا ہنٹس دیے ہیں آپ کو؟ میں نے کیا ہنٹس دیے ہیں آپ کو؟ آپ نے وہ غرانے والی اور یہ جو، اور یہ میری انگلیاں کیسی تھیں؟ پنجے تھے. یہ اجے دیوگن والی پنجے تو نہیں تھے جو. اور نمبر 17 کا کیا الٹا کرو تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 17 کو ہاں لائن بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھائی یہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں، یہ ٹرکس ہیں، یہ بیوقوف بنانے، یہ شعبدہ بازیاں ہیں. اچھا خدا کے لیے قوم میری کو نکالو. یہ اسی طرح کی شعبدہ بازیاں کہ جی میں خواب کنٹرول کر لوں گا، میں بندے بیوی کنٹرول کر لوں گا. اپنی مرضی کا خواب نہیں دیکھ سکتے آپ؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں. میں نے سلما میں پڑھا ہے سر. آپ نے جنگ کا خواب دیکھنا ہے، یا آپ سوچو جنگ تو آپ نے لڑائی جھگڑے کا خواب دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ رات کو کھانا مرغن کھا کے سونا. یس اسپائسیز اور یہ بڑا افیکٹ کرتی ہیں آپ کے کیمیکلز ہیں نا بیسیکلی. یار میں جو بیچنا چاہوں وہ بیچ سکتا ہوں یار بھائی، لیکن میں جھوٹ نہیں بیچ سکتا یار. سر خواب مطلب وہ یار کیوں کرنا ہے اپنی مرضی کا خواب دیکھنا ہے؟ کیا ہوگا؟ خواب ہے. خواب وہ ہے جو کھلی آنکھ سے دیکھا جائے، جو بند آنکھ سے دیکھا گیا وہ کچھ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں تو بہت زیادہ اس کے بارے کیا میں ہے؟ خواب کے بارے میں کیا ہے ہمارے مذہب میں بتاؤ. یہ میرے خیال میں نبوت کو کوئی 40واں حصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ خواب یہ نہیں جو آپ اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں، وہ الہام ہے، خواب ہے جو اللہ دکھاتے ہیں، جو اللہ دکھاتے ہیں. خدا دا واسطہ یار ہے میرے ہاتھ میں اس قوم نو کڈو ہے نا چیزاں تو بابیاں تو کڈو ہے. سر اصل میں سر وہ ڈیجیٹل بابوں کی طرف دنیا جا رہی ہے، رادر دین کہ وہ جو گلی محلے میں بابے ہوتے تھے نا. میں نا بیکاز ہم یہ اپنے اینڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں، میں نا ایک بات احمد کہہ کے نا اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے میں وہ شاید واحد ٹیچر ہوں جو اپنے سے توڑتا ہے کہ بھائی سیکھ لیا نکل جاؤ میرے سے دور، اور لوگ پھر واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم علم سیکھیں. میں کسی کو کوئی میں نہ سلوا سکھاتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں میں، نہ میں NLP سکھاتا ہوں، نہ میں باڈی لینگویج سکھاتا ہوں. میں نے جھوٹ کا لفظ استعمال کر دیا. میں وہ سوچنا سکھاتا ہوں. جب سوچنا آ جائے گا نا تو سلوا NLP باڈی سب نیچے رہ جائیں گے. کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا قرآن کہتا ہے متفکرون یاقلون عاقلون، ٹھیک ہے، متدبرون. تو میں تدبر کرنا سکھاتا ہوں. چاہے میں NLP سکھا رہا ہوں، چاہے میں سلوا سکھا رہا ہوں، چاہے میں باڈی لینگویج سکھا رہا ہوں. اس کو گورے نے کیسے بنایا میں اس کی ٹیکنیک کو نہیں چھیڑ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے دین کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کیا وہ میرے دین کی طرح میرا دین مجھے مائنڈ میں سوچنا سکھاتا ہے؟ کیا یہ بھی میرا مائنڈ کھولے گا سوچنے کے لیے؟
تو میں سکھاتا ہوں. اب اگر ہم نے اس کے بعد بھی شعبدہ بازیوں کو پکڑنا ہے نا تو پھر یار شعبدے سارے مجھے آتے ہیں. بہت سر وہ آپ نے لکھا ہو دیکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں جی ایک کاغذ پہ لکھیں, بلکہ ایک بڑے پڑھے لکھے انسان جو بڑی زیادہ پڑھے لکھے انسان ہیں وہ کہتے ہیں جی 5 6 9 لکھیں اور 5 الائچیاں رکھ کے اپنے پرس میں رکھ لیں تو آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ آئے گا. تو خود کیوں نہیں امیر ہوئے وہ؟ میرا ان سب سے یہ سوال ہے جو یہ کہتے ہیں وہ خود کیوں نہیں امیر؟ کیوں دنیا کا امریکہ کا پریزیڈنٹ ایک ہپنوٹسٹ نہیں بن سکا؟ کیوں امریکہ کا پریزیڈنٹ ایک الائچیوں والا نہیں بن سکتا؟ پوچھو, میرا یہ سوال ہے ان سے. سر یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. بھائی میں ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں اس بابے کو محتاجی ہے, ڈیجیٹل بابا ہو یا نان ڈیجیٹل, کیوں اس کو محتاجی ہے کہ آپ اس کو پیسے دو گے تو اس کا کام چلے گا؟ میرا خون کھولتا جب میں یہ باتیں سنتا ہوں. ٹھیک ہے یار, یہ ضعیف الاعتقادی ہے میرے بھائی, یہ ضعیف الاعتقادی ہے. جو رب سے جڑے گا وہ سب سے ٹوٹے گا, جو سب سے جڑے گا وہ رب سے ٹوٹے گا. آؤٹ اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, بیسک کانسیپٹ ہی ہے سر. بس میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے رب سے جڑنا ہے, بس. اس کے آگے کیسے جوڑنا چاہتے ہو, میرے سے سلوا کرنا کرو, نہیں کرنا نہ کرو, جس سے مرضی کرو. جو علم لے سکتا ہے لو, علم والے سے علم لو. ٹھیک ہے, لیکن جب رب سے جڑ جاؤ گے نا تمہیں سب ملے گا, ورنہ کچھ نہیں ملے گا. سر لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھوں گا, اس کے بعد کنکلوڈ کروں گا. یقین مانیں میں نے اب پہلا انٹرویو ہے, پہلا پوڈ کاسٹ ہے, آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جس میں میرا دل کر رہا ہے کہ ہم بولتے ہی رہیں اور سنتے ہی رہیں اور سارے معاملات ہوتے رہیں, بیکاز اتنا ٹائم میں خود کر رہا ہوتا ہوں کہ 40 منٹس ہو گئے, دیٹس اٹ. تو سر یہ محبت کے ڈسے ہوئے لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہیں, تو اس میں خواتین بھی ہیں, مرد بھی نہ چھیڑ ملنگا نو. سر یہ کچھ اسی طرح دنیا کا رجحان ہے. سر وہ بیچارے اپنی محبت کو واپس پانا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ دوبارہ زندگی جینا چاہتے ہیں, تو آپ کیا ان کے لیے کوئی گور کا احمد, میرا گرو کا مسئلہ صرف سمپل سر وہ یہ ہے, اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, یہ نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ کچھ نہیں ہوتا, یہ بکواس ہے. یہ لو, محبت, پیار, یہ شادی کے بعد کے کرنے کے کام ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی میرے پاس یہ کیسز آتے ہیں جی کسی کو کوئی اچھا لگ گیا ہو, یار اچھا لگنے کی بات الگ ہے جی سر, تو حلال طریقے سے جاؤ نا, والدین سے کوئی شادی کر دیں. نہیں وہ مان نہ رہے ہو نا سر, اس کے لیے کوئی کون نہ مان رہے ہو سر, لڑکی والے یا لڑکے والے یا کچھ اس طرح. میں نا ایک ابھی آپ نے سے پہلے بھی سوال کیا تھا, میں اس سوال کی طرف واپس چلوں گا. ہماری پرابلم, میں دبئی میں نا, میں نے 18 سال اللہ نے مجھ سے کام لیا لوگوں کی نوکریوں کے لیے. میں وہاں پر پاکستانی مسجد ہے وہاں بیٹھتا تھا, وہاں ایک سسٹم شروع کیا, الحمدللہ وہ آج بھی سسٹم وہاں چل رہا ہے. تو میرے پاس 3 کیسز ایسے وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ سے نعوذ باللہ جنگ لڑنے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا تھا سر میں واپس نہیں جا سکتا, میں واپس پیسے لگا کے آیا ہوں. یار وہ 9 مہینے نوکری ڈھونڈتا رہا دبئی میں. ہاں جی 9 مہینے کے, ہاں, اور ہم نے اپنا پورا ٹل لگا لیا. ہم اس کو جہاں جائیں انٹرویو ہو, بڑا اچھا ہو, نوکری نہ ملے. ایونچولی 9 مہینے بعد وہ بیچارہ فرسٹریٹ ہو کے اس نے 2 نمبری کا کام کیا, پکڑا گیا, ڈیپورٹ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر رزق نہیں دینا تھا, بے شک وہ لڑتا رہا 9 مہینے. اگر نہیں کچھ بنا, ٹھیک ہے, اینڈ میں ڈیپورٹ ہوا اور دوبارہ کبھی واپس دبئی نہیں جا سکتا. رائٹ, خدا کا واسطہ یار, میرے خدا سے جنگ بند کر. میرا رب وہ سب دیا ہوا ہے اس نے ہمیں, اپنے آس پاس چھوڑو, اپنے اندر دیکھو کیا کچھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیار محبت یہ سارے, میں اب آپ کو نہیں فلسفی نہیں یار, میں پریکٹیکل بات بتانے جا رہا ہوں. میں اس وقت میرج کاؤنسلنگ کے کیسز میں 10 میں سے 8 کیسز, 8 آؤٹ آف 10 لو میرجز ہیں. آ جاؤ میرے پاس, 8 آؤٹ آف 10 خواب ایسے دکھائے جاتے ہیں جو پورے نہیں کیے جاتے. میں کہنا 8 آؤٹ آف 10 لو میرجز کے کیسز بالکل ہے, سوسائٹی میں اتنا ہے. 2 ارینج میرج, لیکن ہائی لائٹ کا ہوتا ہے ارینج میرج والا. ٹھیک ہے, تو خدا کے لیے اس سے باہر نکلو, اس محبت کی جنگ سے باہر نکلنا چاہیے. یہ محبت اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. گیس وہ مجھے ایک شعر ہم لوگ اکثر کہتا ہوتا ہوں, ویسے وہ شعر نہیں ہے, وہ مصرع سے میں نے بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں آن ایئر جانا چاہیے یا نہیں. عشق مشک شٹ خشک, یہ آن ایئر جانا چاہیے یا نہیں, وہ یہ تم ڈیسائیڈ کر لینا بھائی, نہیں جانا تو نکال دینا. شٹ آپ نے صحیح کہا. نہیں سر, ہم بیسک تو ہم نالج دے رہے ہیں نا سر, تو نالج لوگوں تک پہنچنا چاہیے. دیکھو پیار, اگر آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, آپ نے کچھ ایسی مطلب باتیں سر آپ کر گئے ہیں, اس میں واقعی وہ ہائی لیول کی تھی, مطلب انسان کہ وہ دل کو ٹچ کی ہیں وہ جینون کچھ باتیں, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 2-3 باتیں آپ نے بہت اچھی کی ہیں. جزاک اللہ خیر. دیکھو پیار جو ہے نا, میں سے ایک کنکلوژن باقی دوں گا کہ جو پیار محبت ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھی چیز ہے, رشتے میں ہونی چاہیے.
لیکن حدود کے تعین کے بغیر نہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ. بہت ہی مزہ آیا آپ کے ساتھ جزاک گفتگو اللہ کر کے. اینڈ آئی ہوپ کہ میں آپ کے ساتھ 1-2 پوڈ کاسٹ اور کروں. بڑی شے آن ایئر ملے رہا. جی ضرور سر. تھینک یو سو ویری مچ سر. ویلکم. اٹس اے جزاک پلیئر. اللہ خیر. تھینک یو.